بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 87 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ 8ویں پارے کے تیسرے سبق میں انشاءاللہ العزیز آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 سے لے کے 154 تک کا مطالعہ کریں گے، جبکہ اس سبق کے مقابل میں دہرائی ہماری ہوگی آیت نمبر 57 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 68 تک چھٹے پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 ازواج، اس نے 8 زوج پیدا کیے، نر و مادہ پیدا کیے۔ آیت نمبر 141 سے بات چلی تھی کہ وہی ہے جس نے پیدا کیے باغات، چھتریوں پہ چڑھائے جانے والے، نہ چڑھائے جانے والے، اور کھیتی اور وہ ساری نعمتیں گنوا کے اسی کا تسلسل ہے کہ 8 زوج پیدا کیے مویشیوں کے، یعنی پالتو جو گھروں میں پالے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی کہ یہ 8 کون کون سے ہیں۔ یعنی 8 جوڑے نہیں، جوڑے 4 ہیں، لیکن ہر جوڑے کا 1 نر 1 مادہ، اگلے جوڑے کا 1 نر 1 مادہ، اسی طرح 4 جوڑوں کے 4 نر اور 4 مادہ 8۔ 8 ازواج، اس نے 8 زوج یعنی نر و مادہ پیدا کیے۔ من الضأن 2، بھیڑ میں سے 2، ومن المعز 2، اور بکری میں سے 2، یعنی بھیڑ میں سے 1 نر 1 مادہ، بکری میں سے 1 نر 1 مادہ۔ قل الذکرین حرم، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں نروں کو اس نے حرام ٹھہرایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ مشرکین سے سوال کیا جا رہا ہے، ام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کو، ام مشتملت علیہ، یا کہ مشتمل ہے جس بچے پر ارحام الانثیین، دونوں ماداؤں کا پیٹ۔ یعنی فارمولہ کیا ہے حرام حلال کا، یہ تو ذرا ان سے پوچھئے کہ کیا یہ جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ساری چیزیں پیدا کردہ اس کی ہیں، اور مرضی یہ اپنی ٹھونس رہے ہیں، تو کیا نر کو اس نے حرام قرار دیا ہے، یا دونوں ماداؤں کو حرام قرار دیا ہے، یا ماداؤں کے پیٹ میں جو بچہ جنم لے گا وہ حرام ہے؟ نبئونی، مجھے بتاؤ، بعلم، کسی علم کی بنیاد پر، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی جو تم دعویٰ کر رہے ہو مشرکو، اگر سچے ہو تو مجھے اس کی کوئی دلیل بتاؤ۔ ومن الابل 2، اور اونٹ میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی۔ ومن البقر 2، اور گائے میں سے 2، یعنی گائے اور بیل۔ قل الذکرین حرم، آپ پوچھئے کیا دونوں نروں کو اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، ام الانثیین، یا دونوں ماداؤں کو، ام مشتملت علیہ، یا مشتمل ہے جس بچے پر ارحام الانثیین، دونوں ماداؤں کا پیٹ، کیا اسے حرام ٹھہرایا ہے؟ ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان باتوں کا جو تم حرام اور حلال اپنی مرضی سے ٹھہرا رہے ہو۔ ومن اظلم، پس کون ہے بڑا ظالم، ممن افترا، اس شخص سے جو بہتان باندھے، علی اللہ کذبا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، لیضل الناس، اس لیے تاکہ وہ گمراہ کرے لوگوں کو، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتے، القوم الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، یعنی میں تو نہیں پاتا، فیما اوحی الیہ، اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے، محرمن، کوئی چیز حرام کی گئی، علی طاعم یطعمہ، کسی کھانے والے پر جسے وہ کھاتا ہو، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ مردار ہو۔ یعنی پہلے ایک اصول عمومی بتایا کہ جو وحی میری طرف کی گئی ہے، جو علم کی بنیاد تم سے پوچھ رہا ہوں، تو اب میں علم کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ میری طرف جو وحی کی گئی ہے اس میں کوئی چیز ان آگے بیان کی گئی چیزوں کے علاوہ کسی کھانے والے پہ حرام نہیں ہے، الا ان یکون میتۃ، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو، او دمن مسفوخا، یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ، تو بے شک یہ سب رجس، ناپاک ہیں، او فسقن،
اہل لغیر اللہ بہ، یا نافرمانی کرتے ہوئے ذبح کرتے وقت اس پر نام لیا جائے اللہ کے سوا کسی اور کا، یعنی چوتھی قسم ہوگی، پہلے مردار ہے، خون ہے، اس کے بعد خنزیر کا گوشت ہے، اس کے بعد جانور تو حلال ہے لیکن اسے حرام کر دیا گیا اللہ کے سوا، اس کے مالک اور خالق کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کرتے ہوئے، فمن اضطر، پس جو مجبور ہو جائے، غیر باغن، بشرطے کہ لذت لیتے ہوئے سرکشی کرنے والا نہ ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ پیٹ کو بھرنے والا نہ ہو، صرف جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے، فإن ربک غفور الرحیم، تو بے شک آپ کا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی مجبوری میں اگر کوئی ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی چیز کھا لے گا تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وعلی الذین ہادوا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے، حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، کل ذی ظفر، ہر ناخن والا جانور، ومن البقر والغنم، اور گائے اور بکریوں کے گوشت میں سے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام ٹھہرایا تھا ان پر، شحومہما، ان کی چربی کو، الا ما حملت، سوائے اس چربی کے جو لگی ہوئی ہو، ظہورہما، ان کی پیٹھوں، اب الخوایا، یا انتڑیوں کے ساتھ، او مختلط بعظم، یا ملی ہوئی ہو ہڈی کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ سزا ہم نے انہیں دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے، وإنا لصادقون، اور یقیناً ہم ہی سچے ہیں۔ فإن کذبوک، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقل ربکم، تو ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب ذو رحمت واسعہ، وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد باسہ، اور نہیں ٹالا جائے گا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ یعنی جو اصل شان ہے تمہارے رب کی وہ تو رحمت ہے، لیکن جو اس سے سرکشی کرے گا تو پھر وہ سخت سزا دینے والا ہے، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے کوئی ٹال نہ سکے گا۔ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہی ہمارے باپ دادا شرک کرتے، ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے کوئی چیز، کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا بأسنا، یہاں تک کہ انہوں نے چکھ لیا ہمارے عذاب کو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، هل عندکم من علم، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، فتخرجوہ لنا، تو اسے پیش کرو ہمارے سامنے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کر رہے، الا الظن، سوائے گمان کے، یعنی اپنے گمان کے، وإن انتم، اور نہیں ہو تم، الا تخرصون، مگر قیاس دوڑاتے ہو، اندازے لگاتے ہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فللہ الحجۃ البالغہ، اللہ تعالیٰ ہی کی دلیل ہی کامل ہے، تاثیر رکھنے والی ہے۔ فلو شاء، اگر وہ چاہتا، لہداکم اجمعین، تو یقیناً تم سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اپنی قدرت سے اگر وہ یہ ہدایت پہ لانا چاہتا تو کوئی اس کے حکم سے منہ نہ موڑ سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان سے، ہلما، تم لے آؤ، شہداءکم الذین، اپنے ان گواہوں کو جو یشہدون، یہ گواہی دیں، ان اللہ حرم ھذا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا، یعنی ایسے کوئی گواہ ہیں انہیں پیش کرو۔ فإن شاہدوا، پھر اگر وہ جھوٹی گواہی دے بھی دیں، فلا تشہد معہم، تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، ولا تتبع اہواء الذین، اور پیروی نہ کرنا ان کی خواہشات کی، جنہوں نے کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، والذین، اور نہیں ان لوگوں کی جو لا یؤمنون بالآخرہ، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بربہم یعدلون، اور وہ اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ اور آپ کہہ دیجئے، تعالوا، کہ آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں سناؤں جو حرام کیا تم پر تمہارے رب نے، یعنی میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسانہ، حسن سلوک کرنا، ولا تقتلوا اولادکم، اور قتل نہ
کرو اپنی اولادوں کو من املاق مفلسی کے ڈر سے، نحن نرزقکم وایاہم ہم ہی رزق دیتے ہیں تمہیں بھی اور ان کو بھی، ولا تقربوا الفواحش اور قریب نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں کے، ما ظہر منہا وما بطن خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، ظاہری گناہ ہو یا پوشیدہ، لا تقتلوا النفس التی اور قتل نہ کرو اس جان کو جسے حرم اللہ حرام ٹھہرایا محترم ٹھہرایا اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق سوائے حق کے یعنی قصاص کے حق کے، ذالکم وصاکم بہ یہ باتیں اس نے تمہیں حکم دیا ہے، یہ باتیں ہیں اس نے تمہیں حکم دیا ہے جن کا، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، ولا تقربوا مال الیتیم اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، الا باللتی ہی احسن مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط اور پورا کیا کرو ناپ اور تول انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها ہم ذمہ دار نہیں بناتے کسی کو، ہم مکلف نہیں بناتے کسی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا اور جب تم بات کرو تو انصاف سے کرو، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ معاملہ ہو قرابت دار کا ہی، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ یہ وہ باتیں ہیں جس کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، وَأَنَّ هَٰذَا اور یہ حکم بھی دیا ہے کہ یہ صراطی مستقیمہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ تو تم اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے، ذالکم وصاکم بہ یہ باتیں ہیں جن کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ، ثم آتینا موسیٰ الکتاب پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تماماً اپنی نعمت پوری کرنے والی، علی الذی احسن اس شخص پر جو نیکی کرے، و تفصیلاً اور تفصیل بیان کرنے کے لیے، لکل شیء ہر چیز کی، و ہدی و رحمہ اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنایا، لعلہم بلقاء ربہم تاکہ وہ اپنے رب سے ملنے پر یؤمنون ایمان لے آئیں، ایمان لائیں، ایمان رکھیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کی نشست میں ہم نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 143 سے لے کے 154 تک کا ترجمہ سیکھا، یعنی 12 آیات۔ ان 12 آیات میں کل الفاظ کی تعداد تھی 360، اور جو الفاظ پہلی بار ہم نے پڑھے ان کی تعداد 360 میں صرف 43 ہے، گویا 317 الفاظ الحمدللہ وہ ہیں جو پچھلے 86 اسباق میں پڑھے ہونے کی وجہ سے ریپیٹ ہوئے ہیں۔ ان 43 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 122 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، اور ان 122 الفاظ کو شامل کرتے ہوئے اب تک ہمارے کل جو الفاظ کور ہوئے ہیں ان کی تعداد الحمدللہ 50,244 ہو گئی ہے، جو کہ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.05% بنتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ صرف 87 اسباق میں 3,483 الفاظ سیکھ کے ہم 55% الفاظ توفیق ربانی اور رحمت ربانی سے کور کر چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اس نعمت عظمیٰ کی ہمیں قدر کرنے اور دورائی کو بہت پختگی سے تھامے رکھتے ہوئے اس کو اپنے شعور کا، اپنی ووکیبلری کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس علم کا جو لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہماری زندگی کا جزو لازم بن جائے، رب ذوالجلال ہمیں یہ فکر و توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس عمل کو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے اضافے کا ذریعہ بنائے، ہمارے والدین و اجداد، ہمارے اساتذہ کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائیں، ہماری اولادوں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے حق پر قائم رہنے کا ذریعہ بنائیں، ارض پاکستان کی حفاظت اور اس میں خیر اور رب ذوالجلال کی رضا پہ چلنے کے لیے آسانی کے ماحول کے اسباب بنائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔